11:56 ہو چکے ہیں، مطلب 12 بجنے والے ہیں۔ اگلا دن شروع ہونے والا ہے اور آج کا دن ہم جو ویڈیو سٹارٹ کرنے والے ہیں، آج ہم آپ کو ایک سٹوری سنائیں گے۔ تو کون سی سٹوری سنائیں آپ بتا سکتے ہیں ہمیں، نہیں تو ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ میرے پاس کچھ سٹوریز ہیں، جیسے کہ بچہ بغل میں ڈنڈورا شہر میں، یا جنگل میں منگل۔ اخلاقی کہانیاں بھی ہوتی ہیں، سچی کہانیاں بھی ہوتی ہیں، مزاحیہ کہانیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں بچہ بغل میں ڈنڈورا شہر میں، اس سے سٹارٹ لے لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ میرے پاس لائٹ کی کمی ہے تھوڑی سی، تو پھر بھی ہم لوگ کریں گے سٹارٹ۔ ابھی ہم اگر سٹوری سٹارٹ کریں تو یہ تحریر نمبر ہے 2576۔ یہ سٹوری ہے بچہ بغل میں ڈنڈورا شہر میں۔ تو ہم اگر اس کی ہیڈ لائن سے سٹارٹ کریں تو یہاں لکھا ہے، ارے یہ تو یہاں رکھا ہے پاندان میں۔ دادی جان نے پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، میں نے تو میز پر رکھا تھا، یہاں کیسے آ گیا؟ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے گھر بھر میں مطلب پورے گھر میں ہلچل کا سامان تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ گھر کا ہر فرد پریشان ادھر سے ادھر دوڑتا بھاگتا نظر آ رہا تھا۔ تمام گھر والے ایک ہی چیز تلاش کر رہے تھے، یعنی دادی جان کا چشمہ۔ دادی جان کا چشمہ گم ہو گیا تھا اور پورے گھر والے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے وہ چشمہ ڈھونڈنے کے لیے، اور انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ جب سے دادی جان کو بھولنے کی بیماری ہوئی تھی، تو یہاں بتاتا چلوں کہ دادی جان کو بھولنے کی بیماری بھی تھی۔ آئے دن وہ اپنی کوئی نہ کوئی چیز کہیں نہ کہیں رکھ کر بھول جاتی تھی اور شامت آ جاتی تھی گھر بھر کی، کیونکہ جب تک وہ چیز مل نہ جائے دادی جان نہ خود سکون سے رہتی اور نہ کسی اور کو چین سے بیٹھنے دیتی۔ اور چشمہ تو ان کے لیے بہت حساس اور نازک معاملہ تھا، کیونکہ ان کی ضعیفی کے عالم میں بھی دادی جان اپنے بچپن کے شوق اور مشغلِ کتب بینی کے بنا نہیں رہ سکتی تھی۔ دادی کو بچپن سے پڑھنے کا شوق تھا، اس لیے ان کے لیے چشمہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ وہ چشمے کے بغیر تو پڑھ ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے انہیں چشمہ ضروری تھا۔ تو جب ان کا چشمہ گم ہو جاتا تو پورے گھر میں ادھم مچ جاتا، پورے گھر والے چشمہ ڈھونڈنے میں لگ جاتے۔ اب اپنے بچپن کے شوق کو وہ ابھی بھی اپنے بڑھاپے میں بھی کنٹینیو رکھے ہوئے تھی، مطلب ابھی بھی وہ ان کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ان کی نزدیک کی نظر تھوڑی کمزور تھی اور دادی جان پڑھنے کے لیے اسے چشمہ لگاتی تھی، ویسے ان کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ کل شب ہی تو انہوں نے اپنے چھوٹے سے کتب خانے سے نسیم حجازی کی کتاب خاک اور خون نکالی تھی۔ نسیم حجازی کی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے، خاک اور خون، جو آج ان کو پڑھنی تھی۔ آج صبح قرآن حکیم پڑھنے کے لیے دادی جان نے میز سے اپنا چشمہ اٹھانا چاہا تو وہ اپنی جگہ پر موجود نہ تھا۔ صبح انہوں نے قرآن پاک پڑھنے کے لیے جب چشمہ اٹھایا تو انہیں چشمہ اس کی جگہ پر نہ ملا، اور اسی وقت سے چشمے کی تلاش جاری تھی۔ گھر کے ہر کونے کی تلاشی لی جا رہی تھی، مختلف افراد مختلف سمتوں میں چشمہ ڈھونڈ رہے تھے، مطلب پورے گھر کو ایک ہی کام تھا کہ بس چشمہ ڈھونڈنا کسی بھی طرح سے، تو وہ ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے۔ حتیٰ کہ واشنگ مشین، فریج اور کپڑوں کی الماری تک میں چشمہ تلاش کر لیا گیا۔ امی نے تو باورچی خانے میں مسالوں کی برنیوں تک میں چشمہ دیکھ لیا تھا، مطلب ایک چھوٹی چھوٹی چیز میں وہ چشمہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو دادی بھی پریشان تھی، ان کا بلڈ پریشر بڑھ گیا جو ان کی صحت کے لیے خطرہ تھا۔ اس وجہ سے گھر والوں کو بھی جلدی تھی کہ کہیں نہ کہیں سے ان کا چشمہ ملے اور ان کی جان میں جان آئے۔ امی نے جلدی سے بلڈ پریشر کی دوائی دی اور ان کو آرام کرنے کو کہا، لیکن تلاوت قرآن پاک کے بغیر دادی جان کو بے چینی ہو رہی تھی۔ جو صورتیں ان کو زبان نہیں یاد تھی وہ پڑھ چکی تھی، اور پھر آج تو ان کا قرآن پاک ختم ہونے والا تھا۔ لو جی، اوپر سے ان کا قرآن پاک آج ختم ہونے والا تھا، وہ اس کے لیے بہت ایکسائٹیڈ تھی، اور اوپر سے ان کا چشمہ نہیں مل رہا تھا۔ تو جو صورتیں انہیں زبان نہیں یاد تھی وہ تو انہیں پڑھ لی، اور جو نہیں یاد تھی اس کو پڑھنے کے لیے انہیں چشمہ چاہیے تھا، تو چشمہ مل نہیں رہا تھا۔ تو دیکھتے ہیں کب چشمہ ملتا ہے۔ دادی جان مہینے میں 2 قرآن حکیم مکمل کرتی تھی، مطلب ایک مہینے میں 2 قرآن پاک، مطلب 15 دن میں قرآن پاک مکمل کرتی تھی۔ رات میں سونے سے پہلے خود میز پر رکھا تھا، پھر کہاں چلا گیا۔ صبح سے کئی بار دادی جان یہ بات دہرا چکی تھی۔
دادی جان کا چشمہ نہ ملنا تھا، نہ ملا ہر گھر والے تھک ہار کر بیٹھ گئے کیونکہ سب مایوس ہو چکے تھے، لیکن دادی جان کو کسی پل قرار نہیں آ رہا تھا، وہ بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ ان کو یوں بے سکون دیکھ کر سب لوگ دوبارہ دادی جان کا چشمہ تلاش کرنے لگے۔ مطلب گھر والے تھک کے بیٹھ گئے، اب دادی کو سکون نہیں آ رہا تھا، وہ کہیں ادھر جا رہی تھی کہیں ادھر جا رہی تھی کہ یار کیا کیا جائے یار، چشمہ ڈھونڈا جائے۔ اب اسی بات پہ انہوں نے چشمہ تلاش کیا، جب چشمہ پھر دوبارہ وہ تلاش کرنے لگے۔ دادی جان نے اعلان کر دیا کہ اگر چشمہ نہ ملا تو آج ہی آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جا کر آنکھوں ٹیسٹ کروا کر اپنا چشمہ بننے کو دیں گی۔ ابا میاں نے تسلی دی کہ انشاءاللہ۔ بہت دیر سے گھبراہٹ میں چہل قدمی کرتی دادی جان بہت اداس اور پریشان اپنے تخت پر آ کے بیٹھ گئی۔ دادی جان کی عادت تھی پان کی گلوڑی منہ میں ڈال کر مطالعہ شروع کرتی، یا پان منہ میں رکھ کے مطالعہ کرتی ہوتی تھی۔ صبح سے دادی جان کو پریشانی میں پان کھانے کا خیال تک نہ آیا تھا۔ چاشت کی نماز پڑھ کر انہوں نے پان کھانے کی نیت سے پاندان کھولا تو سامنے ہی پاندان کے ٹرے میں دادی جان کا چشمہ رکھا ہوا تھا۔ لو جی، مل گیا دادی جان کا چشمہ۔ ارے یہ تو یہاں رکھا ہے پاندان میں، دادی جان نے پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ میں نے تو میز پر رکھا تھا، یہاں کیسے آ گیا؟ پل بھر میں گھر میں خبر پھیل گئی کہ دادی جان کا چشمہ ان کے پاندان میں رکھا ہوا مل گیا۔ ابا میاں ہنس دیے، یہ تو وہی بات ہو گئی، بچہ بغل میں ڈنڈورا شہر میں۔ یہ سن کر گڈو میاں بے ساختہ کہا، لیکن یہاں تو کہاوت ہی بدل گئی، چشمہ پاندان